पूरी कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, दो वाज़े ग्रुप बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ये अजाब या आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती क्यों है। जो दूसरा ग्रुप है वो क्या कहता है, अल्लाह की तरफ से आया हुआ अजाब, अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश का हम मुकाबला कैसे करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान जो सैलाब की तबाहकारियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान का तकरीबन 60-65% जो एरिया है वो सैलाब से मुतासर हो चुका है। बाकी जो 30-35% है उसमें भी काफ़ी जगह में सैलाब की एमरजेंसी फ्लड अलर्ट जारी हो गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कौम के ऊपर रहम करे, हमारे गुनाहों की हमको माफ़ी दे दे। लेकिन नाज़रीन, जब भी पाकिस्तान में ऐसे हालात होते हैं, ज़लज़ला आता है, सैलाब आते हैं या कोई भी कुदरत की तरफ से आफत आती है, तो पाकिस्तान पूरी कौम दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, दो वाज़े ग्रुप बन जाते हैं जो वाज़े नज़र आते हैं कि दो ग्रुप हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए दो ग्रुप वाज़े बन जाते हैं और दोनों का जो तरीक़ाकार होता है ना वो अलग अलग होता है, बिल्कुल मुतज़ाद होता है, उन आपस में बिल्कुल वो मैच भी नहीं करता है। चाहे वो अमली काम हो ग्राउंड में जाके करने का, या अवाम को आगाह करना ऐसे यानी कि आफत और ऐसे अजाब से कैसे निपटा जाता है, या हुकूमत को बताना कि क्या इकदाम उनको करनी चाहिए ऐसे कुदरती आफत से निपटने के लिए। तो इन दो ग्रुपों का बिल्कुल अलग अलग तरीक़ाकार होता है। अमली तौर पे और गाइड करना और अवाम को आगाह करना ये अलग अलग होता है। लेकिन दो चीज़ों के ऊपर इस ग्रुपों का इत्तफाक होता है। एक तो ये कि वो इस चीज़ के ऊपर उनका यकीन होता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, की हर चीज़ के ऊपर अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। इस चीज़ के ऊपर इन दो ग्रुपों का इत्तफाक है। और दूसरा ये जो आफत या कोई अल्लाह की तरफ से अजाब आता है या आजमाइश होती है तो इनका यकीन है कि ये अल्लाह की तरफ से ही आता है। ये दो चीज़ों का इनके ऊपर इत्तफाक है। इन दो चीज़ों को आप नोट करना, ये आगे आप लोगों को काम आएंगी जब आप वीडियो सुनेंगे। तो अब बात करते हैं कि जिन चीज़ों के ऊपर इनका इख्तलाफ है, तो जो अमली काम है ग्राउंड पे काम करने का, उसको छोड़ो। पहले बात करते हैं कि जब ये ऐसी आफत या ऐसा अजाब आता है तो जब टीवी में, नेट पे ऊपर अभी आ गए, अखबारों में जो अवाम को आगाह किया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और हुकूमत को क्या करना चाहिए, उनके ऊपर तनकीद होती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो एक ग्रुप है वो जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो उनके पास जो अपना प्लेटफार्म है, उनके पास जो अपने सोर्सेज हैं आवाज़ पहुंचाने के, या जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ पहुंचती है, तो वो किस पॉइंट को उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये अजाब या आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती क्यों है, इसके ऊपर पूरा जोर देते हैं, अवाम को बताते हैं, टीवी में आके, यूट्यूब चैनलों में आके, नेट पे आके, मस्जिदों में, गलियों में, होटलों में, जहां जहां उनको जो भी आदमी मिलता है तो वो इस चीज के ऊपर जोर देते हैं कि ये अजाब या आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती क्यों है। क्योंकि उनका यकीन है ना कि सब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर अल्लाह ही करने वाला है। तो वो इस पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह करता क्यों है। और जो दूसरा ग्रुप है वो क्या कहता है कि सैलाब जब आएगा, आफत आएगी, तो हम उससे कैसे निपटेंगे, उसका कैसे मुकाबला करेंगे। इत्तफाक है कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, इत्तफाक है कि ये अल्लाह की तरफ से आया, अल्लाह की तरफ से आया हुआ अजाब, अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश का हम मुकाबला कैसे करेंगे। हमको नदियों के किनारे के ऊपर मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि नौज बिल्लाह अल्लाह का सिर्फ नदी तक अजाब और आजमाइश डाल सकता है, नदियों के बाहर तो नहीं डाल सकता है। आपको पहाड़ों के ऊपर घर बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का जो अजाब है या अल्लाह का जो कादिर है तो नौजुबिल्लाह वो पहाड़ों तक तो है नहीं जा सकता है। आपको पक्की गलियां और पक्के मकान बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का जो अजाब आएगा तो वो पक्की गलियां और पक्के घरों को नहीं गिराएगा। तो वो हमेशा बताते हैं कि आप लोगों ने इसका मुकाबला कैसे करना है, आपको जी एनवायरनमेंट कैसे पैदा करनी है, आपको दरख्त कैसे लगाना है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान का एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, माहौल ठीक हो जाएगा तो अल्लाह की जात नौजुबिल्लाह वो कादिर नहीं है कि वो एनवायरनमेंट में भी अजाब लेके आए, कौम के ऊपर आजमाइश लेके आए। और आपने दरियाओं के किनारों में मकान नहीं बनाना है, आपने यानी कि जो नशेबी इलाके हैं वहां आपने ज्यादा आबादी नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह का जो अजाब आता है वहां ज्यादा आता है। आपकी ऊंची ऊंची जगहों में मकान होंगे, पक्के मकान होंगे तो अल्लाह के अजाब से आप बच जाओगे।
تو ناظرین یہ جو واضح فرق ہے نا کہ وہ طبقہ جو کہتا ہے کہ اللہ یہ چیز عذاب دیتا کیوں ہے، ہم کو اس چیز کے اوپر نوٹ کرنا چاہیے، وہ جو ہماری غلطیاں ہیں جس سے اللہ کی ذات ناراض ہوتا ہے ہم کو وہ سدھارنی چاہیے، تاکہ اللہ جو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ جو ہمارے اوپر عذاب لے کے آتا ہے تاکہ اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے اور اللہ کی ذات ہمارے اوپر عذاب نہ لے آئے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو واضح پیغام دیتا ہے ہر آدمی کو، اور دوسرا آدمی ہے کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو اللہ کی طرف سے آتا ہے لیکن اس کا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس سے نمٹنا کیسے ہے۔ یہ دو واضح ہو گئے، اور یہی گروپ کا جب عملی کام آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، ایک گروپ تو وہ ہے کہ جو عملی طور پہ فزیکل گراؤنڈ میں جا کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، متاثرین کی مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا پہنچاتے ہیں، ان کو یعنی کہ ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ پہنچاتے ہیں، چندہ اکٹھا کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کر کے وہ جاتے ہیں، دن رات اپنا سب کچھ صرف کر کے ان کی مدد کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایز اے مسلمان ہمارا فرض ہے دوسرے مسلمان یا انسان کے اوپر یعنی کہ اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اللہ کی ذات اس کا ہم کو اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ وہ ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے اپنا فرض سمجھ کے وہ عملی طور پر جاتے ہیں، اپنا پیسہ بھی لگاتے ہیں، اپنا وقت بھی لگاتے ہیں، اپنے جان مال سب کچھ ان پہ لگاتے ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے، اور دوسرا جو طبقہ ہے جو پاکستان کا اثاثہ ہے، یعنی کون؟ فلمی اداکار، جو پاکستان کا فخر ہے، کون؟ کرکٹر، جو پاکستان کی پہچان ہے، کون؟ سیاستدان، جنہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، کون؟ بیوروکریٹس، جو لاکھوں تنخواہ لیتے ہیں، لاکھوں پینشن لیتے ہیں، لیکن جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے حکومت نوٹس لیتی ہے، میڈیا میں ان کی تشہیر ہوتی ہے کہ یار یہ تو ملک کا سرمایہ تھا، یہ تو ہمارے ملک کا فخر تھا، یہ تو ہمارے ملک کے ہیرو تھے، ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ جاری ہوتا ہے، سرکاری لیول پہ ہیلی کاپٹر، ایئر ایمبولینس کا بندوبست کر کے ان کو باہر ملک علاج کے لیے بھیجا جاتا ہے، کیونکہ وہ ملک کا سرمایہ ہے۔ بڑے بڑے پروگرام کیے جاتے ہیں، سیاستدانوں کو بلا کے ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ٹک ٹاکروں کو، فلمی ایکٹروں کو تغمے دیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ملک کا سرمایہ ہے۔ لیکن یہ لوگ آپ کو گراؤنڈ میں نظر نہیں آئیں گے، کہیں بھی آپ کو کسی جگہ میں کوئی کرکٹر نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹک ٹاکر نظر نہیں آئے گا، کوئی فلمی ایکٹر نظر نہیں آئے گا، کوئی سیاستدان آپ کو عملی کام، ہاں فوٹو سیشن کے لیے جائیں گے، ہیلی کاپٹر میں جائیں گے، گاڑیوں میں جائیں گے، فوٹو سیشن کریں گے، لمبے لمبے بوٹ ڈال کے فوٹو بنا کے چلے جائیں گے کہ جا رہے ہیں، لیکن عملی طور پر آپ کو کندھے پہ ان کا راشن اٹھانا، پانیوں میں جانا، ان کی مدد کرنا، بچوں کو اٹھانا، یہ عملی کام میں آپ کو یہ طبقہ نظر نہیں آئے گا۔ لیکن جو دوسرا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا کیوں ہے، وہ عوام کو آگاہ کرتے ہیں، اور عملی طور پر بھی آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے۔ اور ان میں فرق کیا ہے کہ ایک طرف ملک کا اثاثہ ہیں، ایک طرف ملک کا فخر ہیں، ایک طرف ملک کے ہیرو ہیں، اور دوسری طرف دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں۔ ان کو کیا معلوم ہے ملک کیسے چلایا جاتا ہے، یہ تو فسادی لوگ ہیں، ان کو تو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ واضح فرق قوم کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ان دو گروپوں میں جو واضح تضاد ہے ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے، اور زیادہ تر باطل کا ساتھ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی آزمائش کیوں آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ بھی ہماری غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جو اللہ کا عذاب آتا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے آتا ہے کہ ہم کب سیدھے رستے میں جائیں گے۔ 4 دن پہلے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلام کے نموے پاکستان میں سرکاری سطح پہ، سرکاری ٹی وی چینل پہ بچیوں کو ناچ گانے سے یعنی کہ نچایا گیا، ڈانس پوری دنیا کو دکھایا گیا، اپنا غلیظ چہرہ دنیا کو دکھایا گیا کہ ہمارا یہ مسلمان ہے، لیکن اس کو اس کے ساتھ کوئی کنیکٹ نہیں کرے گا۔ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سفر کرنے کی دعا سکھائی ہے کہ آپ جب سفر کریں، اپنی سواری پہ بیٹھیں تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو خیر خیریت سے لے کے جائے۔ لیکن اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لاہور سے گاڑی چلتی ہے، کراچی تک جاتی ہے، اور پوری گاڑی میں ڈانس اور بغیرتی کا
ایک ناچ گانا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے۔ جس کے لیے دنیا کی کائنات وجود میں آئی، جس ہستی کی خاطر اللہ کی ذات نے دنیا قائم کی، اس ہستی کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سرعام عدالتوں میں سامنے کھڑے ہو کے، ٹی ویوں میں، سوشل میڈیا میں اس کی گستاخی ہو رہی ہے، اس کی بے ادبی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان خاموش ہے، کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، کسی کو پھانسی نہیں ہو رہی، کسی کو سزا نہیں ہو رہی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی وجہ سے، ان کے دشمن کے حکم کی وجہ سے ان کو رہا کیا جاتا ہے۔ تو ان اپنے عمل کو اس اللہ کے عذاب سے ریلیٹڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگ تو جو کھانا ہے وہ منہ سے نہیں کھاتے۔ اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سکولوں اور کالجوں میں بچیوں کے ڈانس ہو رہے ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم کے نام پہ جو بغیرتی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے۔ کیا کریں گے کہ بھائی آپ نے جو ندی کے کنارے میں گھر کیوں بنا لیا؟ آپ کا گھر تو گرنا تھا، آپ نے نشیبی علاقوں میں کچے مکان کیوں بنا لیے؟ وہ تو گرنے تھے۔ یہ ہے حل اللہ کے عذاب اور اللہ کی آزمائش سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو عقل شعور عطا فرمائے۔ ناظرین، واضح سب کچھ ہے، سب کچھ آدمی کے بعد ہوتا ہے، لیکن وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے عمل چیک کرنے چاہیے۔ جب ہمارے اپنے عمل، ہمارے اعمال ہم کو نظر آ جائیں گے، ہماری کوتاہیاں ہم کو نظر آ جائیں گی، تو سب کچھ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔